محترم ناظرین، واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں۔ ان جنگوں کا سلسلہ کافی مدت تک جاری رہا۔ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو چن چن کر مارا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی سے بھی کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے، اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے ماروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم حکمرانوں کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مختار ثقفی کو مقرر فرمایا۔ بدبخت قاتلان امام حسین رضی اللہ عنہ کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کتب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل امام حسین میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب اخروی جس کا وہ مستحق ٹھہرا، وہ دنیا میں ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے کے غر سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں رہ سکا۔ بعض قتل کر دیا گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہو گئے، اور بعض کی دولت و حکومت قلیل مدت تک میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک تھا اس کو دنیا میں ہی جلد سزا مل گئی۔ اس نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ نہیں ہوا، مجھ پر تو ابھی تک کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ چراغ کے فتیلے کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اچانک شعلہ چراغ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس بری طرح سے جلا کے اچھلتا کودتا واپس آیا اور چلانے لگا، میں جل گیا، میں جل گیا، یہاں تک کہ اس کی یہ سوزش اس درجے تک بڑھی کہ اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ مگر یہ آگ تو قہر الہی نے بھڑکائی تھی، دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا، وہ اس کے لیے تیل کا کام کر گیا، اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم کا ایندھن بن گیا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوبرو اور صاحب حسن و جمال تھا، وجہ کیا ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے حسین کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لیتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم بن گیا۔ کہتے ہیں شام میں ایک شخص تھا جو قتل حسین میں شریک تھا، اس کی دھاڑی خنزیر کی دم بن کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ وہ شخص جس نے حضرت عبداللہ علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی، جبکہ اس کی پیٹھ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ اس کے سامنے پنکھا جھلتے اور اس کی پیٹھ کی جانب آگ روشن کرتے، وہ واویلا کرتا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی اس کی پیٹھ کو ٹھنڈک پہنچتی۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ یہ تھی ان لوگوں کے حالات کے مختصر سی جھلک جو معرکہ کربلا میں حاضر تھے۔
اس کے بعد ہم چند خواص جن میں ابن زیاد، بدنہاد، ابن سعد، شمر ذی الجوش وغیرہ شامل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب مختار ثقفی نے کوفہ پر اپنے تسلط کو مضبوط کر لیا تو اس نے فرمان جاری کیا کہ وہ تمام لوگ جو ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے اور حسین کے قتال میں شریک تھے ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ چند سو لوگ لائے گئے، ان تمام کی گردنیں اتار کر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مختار ثقفی نے اپنے خاص غلام کو حکم دیا کہ وہ ابن سعد کو حاضر کرے۔ حفص بن سعد حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ بولا گھر میں بیٹھا ہے۔ مختار نے کہا ابو ریح کی حکومت اور اس کے اختیارات سے دستبردار ہو کر کس طرح اپنے گھر بیٹھا ہے؟ اس نے قتل حسین کے دن خانہ نشینی کیوں نہ اختیار کی؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ ابن سعد کا سر کاٹ لیا جائے اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ پھر شمر کو طلب کیا گیا اور اس کی گردن زنی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے ان ملونوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا اور حکم دیا کہ معرکہ کربلا میں ابن سعد کے ساتھ شریک ہونے والے باقی ماندہ لوگوں میں سے جس کو بھی پائیں قتل کر دیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مختار ثقفی امام علی مقام کا قصاص لے رہا ہے تو انہوں نے بصرہ بھاگ جانے کا ارادہ کیا، لیکن مختار ثقفی کے لشکروں نے ان کا تعاقب کیا اور جو دستیاب ہوتے انہیں قتل کر کے لاشوں کو جلا دیا جاتا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا۔ جب خولی بن یزید کو اسیر کر کے مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو اس نے حکم جاری کیا کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائیں، پھر اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، اس کے بعد اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے لشکران ابن زیاد جو دستیاب ہوئے انہیں دردناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ جب مختار ثقفی ابن سعد، شمر اور خولی بن یزید کے قتل سے فارغ ہو کر مطمئن ہوا تو ابن زیاد کے قتل کے در پہ ہوا۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر کو سپاہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ چونہی ابراہیم موصل کی سرحد پر پہنچے، ابن زیاد موصل سے 5 فرسنگ کے فاصلے پر واقع ایک دریا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صبح کے وقت طرفین میں مقابلے کا آغاز ہوا۔ شام کے قریب ابراہیم بن مالک نے ابن زیاد کے لشکر کو شکست دی۔ ابن زیاد کی شکست خوردہ فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ ابراہیم اپنی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور حکم جاری کیا کہ مخالف فوج میں سے کسی کو بھی زندہ پائیں تو نہ چھوڑیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے ہمراہی جان سے گئے اور ابن زیاد بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک اشتر کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابراہیم نے اسے مختار ثقفی کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد کا سر جب کوفہ پہنچا تو اسی وقت مختار ثقفی نے دارالامارہ میں اہلیان کوفہ کو جمع کر کے ایک بزم آراستہ کی اور حکم جاری کیا کہ ابن زیاد کا سر پیش کیا جائے۔ جب ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے کہا یہ ابن زیاد کا سر ہے۔ اے کوفہ کے لوگوں دیکھ لو کہ خون حسین کے قصاص نے ابن زیاد کو زندہ نہ چھوڑا۔ مختار ثقفی نے قصاص میں 70,000 افراد کو قتل کیا۔ جب ابن زیاد اور اس کے دوسرے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لائے گئے تو اچانک ایک سانپ ظاہر ہوا اور دوسروں کے سروں سے گزرتا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر سر کے اندر رہا اور پھر منہ کے راستے باہر نکل آیا اور غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی طرح یہ سانپ 3 مرتبہ ظاہر ہوا اور ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر منہ کے راستے باہر نکلا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، عمر بن الحاج، قیس بن اشد کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس، نخفی، عبداللہ بن قیس، حکم بن طفیل اور یزید بن مالک کے علاوہ دیگر اعیان یزید کو طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کیا گیا اور ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے کربلا کے بعد کے واقعات اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا انجام۔
انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔